لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ نظروں کی حفاظت کی نیت کریں۔ اگر ابھی تک ہم نے نظروں کی حفاظت کی مشق نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے یہ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے تزکیے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو تم بناتے ہو، کرتے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو نظروں کی حفاظت، جس نے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جس نے نظروں کی حفاظت کر لی نا وہ ولی اللہ بن گیا بس، اس لیے کہ آج کل بہت مشکل ہے نظروں کی حفاظت کرنا، پر ایمان کی حلاوت جب نصیب ہوتی ہے جب بندہ نظروں کی حفاظت کرے۔ نظروں کی حفاظت کے حوالے سے ایک میں فضیلت عرض کرتا ہوں۔ قیامت کے دن جو ہول ناکی ہوگی نا، اس ہول ناکی میں ہر بندہ اشک بار ہوگا، آنسو جاری ہوں گے ہر بندے کے، لیکن تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوں گے، وہ بڑے مطمئن ہوں گے۔ وہ کون کون سے ہوں گے؟ ایک وہ شخص جس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، غیر محرم کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا، اگر نظر پڑ گئی تو ہٹا لی فوراً۔ ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں اپنی نظروں کی حفاظت کی، اور دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی جماعت کا رات کے وقت پہرا دیا، رات کے وقت اس کی آنکھ جاگنا پڑتا ہے نا یہ پہرا دینے کے لیے، تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے۔ اور جس نے غیر محرم پر نظر ڈالنے سے روک لی اپنی آنکھ کو، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور قیامت کے دن اس کی آنکھیں روئیں گی نہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا یا دعائیں مانگ رہا تھا، تو اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے یا شوق میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو یہ شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت، دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو نظروں کی حفاظت کریں۔ ہمارے یہاں طریقہ نقش بندیہ میں قلبی ذکر سکھایا جاتا ہے کہ قلبی ذکر کرو۔ قلبی ذکر کی جو مشق کرتا ہے نا، وہ لازم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میری توجہ ادھر ادھر ہٹ گئی نا تو میرا قلبی ذکر میرا بند ہو جائے گا، دل پہ اس کا اثر پڑے گا۔ نظروں کی حفاظت کی مشق کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے رمضان المبارک میں، اپنی نظروں کی حفاظت کی مشق کریں، کانوں کی بھی حفاظت کریں، موسیقی سننے سے پرہیز کریں، زبان کی بھی حفاظت کریں، لغویات نہ جاری ہوں ہماری زبان سے، جھگڑا نہ کریں۔ یہ تکبر کا بھی علاج روزوں میں تزکیہ ہے نا، یہ روزوں سے تزکیہ ہوتا ہے اور عبادت سے تصفیہ ہوتا ہے۔ تصفیہ اور تزکیہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ جب عبادت کرتا ہے نا انسان تو اس سے روح منور ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تصفیہ، اور جب بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، نفس کے خلاف کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اس سے تزکیہ ہوتا ہے، یہ نفس کا ہوتا ہے، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ تو روزے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، عبادت سے تصفیہ قلب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں تصفیہ کا طریقہ بھی بتا دیا، عبادت کرو خوب کثرت سے، ذکر اذکار خوب کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اور استغفار کثرت سے کرو، تلاوت کثرت سے کرو، اور روزہ رکھو، بھوکے پیاسا رہو، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، یہ مجاہدہ ہے۔ اس سے تقویٰ آئے گا، اور اس سے معاونت ہوگی۔ جب روح منور ہوگی تو تقوی میں معاونت ہوگی، نفس کنٹرول ہوگا، مسئلہ سارا نفس کو کنٹرول کرنے کا، اور یہ پتہ چل جائے گا چاند رات کو کتنا ہمارے اندر ضبط آیا، کنٹرول آیا۔ ہم یہاں سے فارغ ہو کر بازار کو بھاگتے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے یہ رات، جو چاند رات ہوتی ہے، عبادت قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات میں، اور اس رات میں ہم بازاروں میں پھرتے ہیں۔ عورتوں کو دیکھ لیں ایک دم باہر بھاگیں گی، کچھ نہ بھی خریدنا ہوگا بازار کی رونقیں دیکھنے کے لیے نکل جائیں گی، مرد بھی نوجوان بھی نکل جائیں گے، سارے رمضان مبارک کے جو انوارات ہیں وہ بازار میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اس کا مطلب ہے کنٹرول کرنا سیکھا ہی نہیں۔ اور جو اللہ چاہتے ہیں کہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں، نفس کو کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں صبر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پورے رمضان مبارک میں اس نے انتظار ہی کیا ہے کہ کب چاند رات آئے گی، تقویٰ تو اس نے حاصل کیا ہی نہیں۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی مشق کریں۔ یہ آخری اشرا اس لیے آگ سے خلاصی کا ہے کہ ہمارے جیسے جو گناہ گار ہے نا، جو نے اپنے نفس کو بہت موٹا کر لیا ہے،
تو ان کو چاہیے کہ ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ شانوں سے یہ مانگیں، خوب مانگیں کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، یا اللہ تو مہربانی کرے گا تو مجھے نفس سے، شیطان سے مجھے محفوظ رکھے گا، چھٹکارا دے گا، ورنہ میں تو پھر بھاگ جاؤں گا بازار کو، تو اللہ تو مجھے روک لے، بس مجھے ان گناہوں سے روک لے۔ یہ مانگے اللہ سے، مانگتے نہیں، ہم مانگتے اس لیے نہیں کہیں قبول ہی نہ ہو جائے۔ وہ تبلیغ والے نا بڑی حکمت کے ساتھ، کوئی بات بندہ تیار نہیں نہ ہو رہا ہوتا، اسے کہتے ہیں اچھا چل تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے 4 مہینے کے لیے قبول کرے۔ بڑے سیانے ہیں، ان کو پتہ نا کہ دعا قبول ہوتی ہے، جب یہ مانگے گا نا کہ اللہ مجھے 4 مہینے کے لیے قبول کرے تو وہ قبول ہو جائے گا۔ تو وہ مانگتا اس لیے نہیں ہے کہ میں کہیں قبول ہی نہ ہو جاؤں۔ اور یہ کیوں ہے؟ نفس موٹا ہے نا، نفس کی لذتوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے کام میں لذت رکھی ہے نا، وہ ان چیزوں کے اندر وہ لذت ہے ہی نہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔